بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹوڈیز ولاگ کے ساتھ میں ہوں علی۔ آج ایک ایسے مولوی کی ویڈیو کلپ ملی مجھے، ایک وائرل ہوئی ہے یہ 2-3 دن میں ہی۔ یہ ایک ایسا ملا ہے دور حاضر کا جس نے علانیہ یہ بتایا ہے کہ اس کی جد امجد یزید لعنتی ہے، اور اس نے یزید کے بارے میں کیا گفتگو کی اور اس کے دفاع اور اس کا دفاع کرنا کیوں ضروری ہے، یہ بھی اس ملا سے سن لیجئے۔ تو حیران نہ ہوئیے گا، بلکہ یہ آپ اپنی آنکھوں پہ یقین کیجئے گا کہ آپ کی آنکھیں دور حاضر کے ابن یزید کو دیکھ رہی ہیں۔ آئیے پہلے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یزید رحمت اللہ علیہ کا دفاع یہ واللہ ناسبیت نہیں ہے۔ کیوں؟ یزید کا دفاع دراصل ان صحابہ کرام کا دفاع ہے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں یزید رحمت اللہ علیہ کی بیعت کی۔ یہ ان صحابہ کرام کا دفاع ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یزید صحابہ کرام کے دفاعی قلعے کا دروازہ ہے۔ یزید دفاعی قلعے کا دروازہ ہے، جس نے اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کی وہ صحابہ کرام تک پہنچے گا۔ اس لیے اے میرے اہل سنت کے نوجوانوں، اس دروازے کو توڑنے سے بچاؤ، یزید کے دفاع کے اوپر کٹھے ہو جاؤ، اس دروازے کو نہ ٹوٹنے دو، نہیں تو یہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت تک پہنچیں گے۔ ہمیں غیروں سے کیا گلا، ہمیں تو اپنوں نے ہی ذلیل کیا، غیروں میں کہاں دم تھا، ہمارے اپنوں نے ہی یہ اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کی۔ کسی نے کہا چودھری ابو سفیان، اور آج کل کسی نے کہہ دیا صحابہ کرام کی جماعت میں بھی شرک تھا، وہ ذات نوات کے حوالے سے۔ آپ نے شیعہ رافضیوں سے 12 اماموں کے نام سنے ہوں گے نا، حضرت علی، حسن، حسین، علی بن حسین، امام باقر، جعفر اور علی رضا، تقی، نقی، حسن عسکری اور امام غائب۔ اللہ کی قسم ان 12 اماموں کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث کے اندر ذکر ہے، من گڑت اور خود ساختہ عقیدہ ان کا۔ اور لیکن حیرانگی ہے کہ اپنے اس من گڑت عقیدے پر اتنے پختہ کہ ان کے بچوں کو اپنے 12 اماموں کے نام آتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں میرے اہل سنت نوجوانوں، ہمارے پاس تو 12 اماموں کی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے بعد قریش میں سے 12 خلفاء آئیں گے اور ان کے دور میں اسلام برابر عزت سے رہے گا۔ اس حدیث کے مطابق انہوں نے اپنے 12 امام پکڑ لیے اور تم بے خبر ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں یزید کا نام آتا ہے، معاویہ کا نام آتا ہے۔ افسوس، آج میں تیرے سامنے 12 خلفاء کا نام پیش کرتا ہوں، ذرا سن۔ پہلے 3 خلفاء راشدین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ، یزید بن معاویہ، عبد المالک بن مروان، ولید بن عبد المالک، سلیمان بن عبد المالک، اور اس کے بعد عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ۔ یہ ہیں ہمارے 12 خلفاء۔ آپ نے گفتگو سنی اور ضرور بے ضرور از حد ضروری ہوگا، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ آپ لوگوں نے اپنی انگلی اپنے دندان میں ضرور دی ہوگی کہ ہم نے وقت کا یزید یعنی کہ یزید کا بیٹا ہم نے دیکھ لیا، جو اس کی نسل میں ہے، اس کی نسل یعنی کہ ہے وہ آپ نے دیکھ لی۔ کیوں ہر دور میں کہا گیا ہے کہ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد؟ تو وہ لوگ کہتے تھے جی کون سی اب یزیدیت کون سی ہے؟ تو جناب ان لوگوں کے لیے جو پچھلے 20-25 سال سے پوچھتے تھے کوئی بھی یزیدیت نہیں، اب ایم ہی ایک نعرہ لگایا ہوا ہے جو حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد۔ تو یہ دیکھ لیں جی، یزیدیت یعنی کہ یزید کی، پہلے تو یزیدیت کہلاتے تھا کہ یہ کردار کے حساب سے یزید ہے، یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ کسی کا حق مار رہا ہے، یہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے، کسی پہ ناحق ظلم کر رہا ہے، تو اس کو کہتے تھے کہ یہ یزیدی عمل ہے، یہ یزیدیت ہے۔ لیکن پریکٹیکلی آل یزید میں سے کوئی اگر فرد دیکھنا ہو تو وہ نہیں ملتا تھا، وہ کہتے تھے پتہ نہیں یہ کون سی باتیں کرتے ہیں۔ تو آئیے یہ آپ نے
یزید کا بیٹا، یعنی کہ یزید کی نسل آپ کو مل گئی ہے اس دور میں۔ پہلی بات، آخری بات، اور میرا عقیدہ اور میرا ایمان یہی ہے کہ اہل بیت کا دشمن سوائے لعنت کے اور کسی چیز کے قابل نہیں۔ جو اہل بیت سے دور ہے وہ نجس ہے، جو اہل بیت سے دور ہے وہ غلاظت ہے، جو اہل بیت سے دور ہے وہ اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں مت سمجھے۔ یہ کیٹاگوریکل، یہ اصول ہے اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ یہ پہلی بات، کیونکہ اس میں جو بھی گفتگو کروں گا اس میں کوئی فرقہ بندی والی گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے گا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ ان سے متمسک رہو گے تو فلاح پاؤ گے، اور اگر اس کی آگے تفاصیل میں جایا جائے تو ان سے جو دور ہوگا وہ خلاقت میں ہے، جو ان سے دور ہوگا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور جو اہل بیت سے دور ہوا، اہل بیت کو نجاست سے دور رکھا گیا ہے، ایسے پاک رکھا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت سے جو دور ہے، ذرہ برابر بھی اگر اس کے دل میں تھوڑا بہت بھی اہل بیت کے متعلق کوئی بغض ہے، کچھ تقابل ہے اس کے ذہن میں کہ اہل بیت کا کسی کے ساتھ مقابلہ کرانا ہے، تو وہ نجس ہے، وہ دور ہے۔ المستدرک الحاکم کی حدیث نہ آپ کو پیش کرے کہ اللہ کی قسم کوئی شخص پوری زندگی روزہ رکھتا رہے اور حضرت اسود اور مقام ابراہیم کے دوران مکے میں نمازیں بھی پڑھتا رہے، پھر بھی ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ تو آڈے روایت ہیں سارے چکے جانے نے، تو آڈی ساری دعوتیں تو ہی چکی جانی ہیں، سارے بسترے تبلیغی جماعتیں چکے جانے نے اگر بغض اہل بیت ہوا۔ اور بغض اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کے لیے دل میں نرم رویہ رکھنا۔ ہاں یہ بڑا آسان ہے۔ حسین اور یزید کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، آل امیہ اور علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں کہ دونوں چیزوں کو پیرلل میں لے کے چلیں۔ اب میں آتا ہوں اس مولوی، وہ ناسبیت تو نہیں، واللہ قسم، یہ شرعی قسم ہوتی ہے واللہ باللہ، تو وہ واللہ یعنی کہ شرعی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ یہ ناسبیت نہیں ہے۔ یزید، میں وہ فکر ہی نہیں کہوں گا، وہ جو اس نے ولیوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے، وہ اس لانتی کے ساتھ یہ فکرہ لگا رہا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ کہ جناب پھر اس کا دفاع تو بہت ضروری ہے۔ پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں اور میں حق پہ ہوں کہ میں اس کا جواب یہ دوں کہ یزید کا دفاع اس لیے ضروری ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی اور تک یہ بات جائے گی، بھائی جان کسی اور تک بات نہیں جائے گی۔ یہ بیسیکلی اصل جو یزید نے کردار ادا کیا، جو فائنلی اس نے کربلا میں ظلم ڈھائے، اس کا کھرا پھر کہیں اور جاتا ہے۔ واقعہ یا حادثہ یکدم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کچھ عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ تو غور کریں پھر کربلا کا واقعہ بیس کہاں کرتا ہے، اس کا کھرا کہاں تک جاتا ہے، اس کی بنیاد کہاں تک جاتی ہے، وہ تلاش کریں۔ اسی لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یزید لعنتی لعنتی لعنتی، وہ کچھ اور کہہ رہا تھا، میں اس لیے 3 دفعہ میں نے کہہ دیا، وہ کچھ اور اس کو بچانا چاہ رہا ہے جی، کسی اور کو بچانے کے لیے۔ تو بھائی پہلے میری بات یہ سن لیں کہ یزید اس وقت سے لے کے قیامت تک کے لیے صرف اور صرف ایک لعنتی کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ ایسا حاکم ہے کہ جس نے اپنی بیعت کے لیے مولا امام حسین علیہ السلام اور ان کے عزیز و اقارب اور اصحابہ اکرام کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا۔ اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے، نبی کی بیٹیوں کو قید کیا، اور ظلم و ستم، خانہ کعبہ پر کس نے حملہ کیا، مدینہ کی گلیوں میں اصحابہ اکرام کی عورتوں کی بے حرمتی کس نے کی، یہ جا کے تاریخیں تو پڑھ لینا، کیسی بڑی یہ ناسبیت نہیں ہے کہ میں اگر کہوں کہ یزید کا دفاع کیا جائے۔ چلیں جی، یزید کا بیٹا تو سامنے آ گیا، اس پہ بھی لعنت بے شمار، اور میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے اس پر لعنت بے شمار، یہ وصول کرے، اس کی جد یزید پہ بھی لعنت اور اس پہ بھی لعنت، کیونکہ یزید ایک ایسا نام ہے جو کہ گالی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری بات کہ اس نے ساتھ ہی اس کلپ میں کہا کہ جی شیعوں کے امام یہ ہیں، ان کے بچوں کو بھی یہ نام یاد ہے، یہ ہے وہ ہے، تو جب کہ یہ امام نہیں ہے، امام تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس نے پھر ان میں بھی یہ جو 6واں یا 7واں جس کو امام شو کیا ہے وہ یزید لعنتی ہے۔
اب اندازہ کریں کہ جن کا امام یزید ہو ان کی نسل کیسی ہوگی، ان کے فالورز کیسے ہوں گے۔ اب ایک اور آپ کسی اہل سنت سے پوچھیں تو وہ اپنے امام کی نئی لسٹ جاری کر دے گا، نہیں جی ہمارے تو امام بھی ہیں۔ پھر مزے کی بات ہے کہ ان کے امام ختم ہو چکے ہیں، اس لانتی کے مطابق تو ان کے 12 امام پورے ہو چکے ہیں، اب یہ بے امام ہیں، ان کا وقت کا کوئی امام نہیں ہے۔ اور وہ حدیث مبارکہ کہ جو وقت کے امام کی آگہی، وقت کی امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا، تو اب یہ صرف جاہل ہی ہیں، کیونکہ ان کا تو امام ہے کوئی نہیں، ان کے 12 امام تو پورے ہو چکے اور دنیا سے جا چکے۔ اس کی گفتگو میں آپ نے ایک اور بات نوٹ کیجئے گا کہ اس نے کہا جی 3 خلفائے راشد، پھر چوتھے علی علیہ مولا علی، اور پھر آگے اس نے وہ قاتلان اہل بیت کے نام لینا شروع کر دیے، اور اینڈ پر عمر بن عبد العزیز کا نام بھی لے لیا۔ اب بندہ روئے پیٹے کیا کرے، لیکن ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ حق بھی واضح ہو رہا ہے اور باطل بھی کھلے عام میدان میں آ رہا ہے۔ وہ جو ناحق بات کہنے والے ڈنکے کی چوٹ پر اب یزید کو آن کر رہے ہیں۔ اب کسی کو کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب کون یزید اور کون یزید کا حامی، اب کھلے ہوئے ہیں۔ یزید کی آل بھی کھل چکی ہوئی ہے، اہل بیت کے خلاف محاذرہ بھی ہو چکی ہوئی ہے، اور مزے کی بات ہے اب اہل بیت کا تقابل ڈنکے کی چوٹ پہ کیا جا رہا ہے کہ اہل بیت افضل نہیں ہے، مولا علی افضل نہیں ہے۔ تم سے افضلیت پوچھی کس نے ہے، اور تمہیں افضلیت کا پتہ کیا ہے؟ کیونکہ تم نہ حق کے ساتھ ہو۔ حق کے ساتھ کھڑا ہونا علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے کے مترادف ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا قرآن کے ساتھ کھڑے ہونے کے مترادف ہے۔ اس لیے ابھی میں دوسرے موضوع پہ تو نہیں جاؤں گا، لیکن فی الوقت اس ویڈیو پر میں نے آپ کو دور حاضر کا ایک یزید لعنتی، یزید ثانی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یزیدیت تو تھی لیکن یزید نہیں تھا، تو میں نے وقت کا یزید بھی آپ کو دکھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر اور جس کو یہ فالو کر رہا ہے اس پر پورے جہان کی لعنت بے شمار کرے، اور ہم کو صحیح معنوں میں قرآن اور اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔